اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو امانت دار روح لے کر اتری ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ بلسان عربی مبین، واضح اور صاف ستھری عربی زبان میں۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے نشانی یہ کافی نہیں ہے کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اس کو اعجمیوں میں سے کسی پر نازل کر دیتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور وہ اس کو پڑھ کر ان کو سناتے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے اس کو مجرموں کے دلوں میں گزار دیا ہے۔ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، وہ اس پر ایمان نہیں لائے ہیں جب تک کہ دکھ دینے والا عذاب دیکھ نہ لیں۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو وہ ان پر اچانک آئے گا تو ان کو اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، تو وہ کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت اور مل سکتی ہے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا عذاب یہ وہی ہے کہ جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ محترم حضرات، گزشتہ آیات میں ہم بتا چکے ہیں کہ یہ سورت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ مکے میں کافر مطالبہ کرتے تھے کہ اے محمد تم اپنے رسول ہونے کی دلیلیں پیش کرو، اور جب دلیلیں ان کے سامنے پیش کی جاتیں تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ کبھی شاعر کہہ دیتے، کبھی جادوگر، اور کبھی کہتے یہ تو پرانی باتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عقلی دلائل سے اور کائنات کے اندر موجود نشانات سے سمجھاتے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ بتاتے تھے کہ تمہارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے یہ بت بے جان ہیں، یہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے، تم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہ محض تمہارا خیال اور عقیدہ ہے کہ تم نے ان کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ تم نے جن لوگوں کے یہ بت بنا رکھے ہیں وہ سب مر چکے ہیں۔ اگر تم ذرا بھی غور کرو گے تو جان سکتے ہو کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ تم نے ان کے ساتھ کیا عقیدے بنا رکھے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کے واقعات کو پیش فرمایا۔ جن اقوام کے سامنے رسول نے توحید کو پیش کیا تھا، لیکن باوجود دلائل دے دینے کے ان قوموں نے رسولوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ کا عذاب ان پر آیا اور وہ قومیں ہلاک کر دی گئیں۔ ان کے بے شمار نشانات زمین میں بکھرے پڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا قصہ بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح اور ان کی قوم، حضرت ہود اور ان کی قوم، قوم عاد کا واقعہ بیان فرمایا۔ قوم عاد اور ان کی قوم، قوم سمود کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت لوط اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا۔ اصحاب الایکہ اور حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا۔ مختصراً یہ بتا دیا کہ رسولوں کے انکار کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ان واقعات کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ رسولوں کی صداقت کے لیے اللہ کی طرف سے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اول، اللہ کی اس کائنات میں پھیلی بے شمار نشانیاں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید حق ہے اور شرک گمراہی ہے۔ خدا کی یہ کائنات چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ اس کائنات کا کوئی ایک رب ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور وہ اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اور یہ جھوٹے معبود اس لائق نہیں ہیں جو کائنات کو پیدا کر سکیں اور اس کائنات کے نظام کو ہزاروں سال سے چلا رہے ہوں۔ یہ شان تو صرف اللہ کی ہے کہ اس نے کائنات کو پیدا کیا
اور کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے وہ اس پوری کائنات کا رب ہے۔ اور دوسری دلیل ان قوموں کے حالات اور واقعات ہیں جنہوں نے رسولوں کو ماننے سے انکار کیا، شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہوئے اور عذاب الہی سے ہلاک کر دیے گئے۔ قرآن اور اللہ کے رسول دونوں طرح کی نشانیاں تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، اب یہ تمہارا کام ہے کہ ان کو قبول کرتے ہو یا اللہ کے عذاب کے مستحق بننا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کئی مشرک قوموں کے حالات بیان کر کے ہمیں بتا دیا کہ ہر زمانے میں مشرکوں کا حال ایک جیسا رہا ہے، ان کے حالات، ان کی دلیلیں اور ان کا انجام ایک جیسا ہوتا ہے۔ ہر مشرک قوم کے حالات اٹھا کر پڑھ لو، پہلے وہ رسولوں کا انکار کرتے ہیں، رسولوں پر ان کی تعلیمات پر اعتراض کرتے ہیں، رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، سچ قبول کرنے کے لیے ہیلے بہانے بناتے ہیں اور پھر مخالفت پر اتر آتے ہیں اور رسولوں پر اور توحید کے ماننے والوں پر ظلم کرتے ہیں، پھر اللہ کے عذاب سے ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے، ہر دور میں رسولوں کا انکار کرنے والی مشرک قومیں یہی کرتی آئی ہیں، اور اس کے برخلاف اللہ کے رسول لوگوں کو توحید کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو شرک سے منع کرتے ہیں، اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، وہ علم اور دلیل سے بات کرتے ہیں، وہ انسانوں سے محبت کرتے ہیں، ظلم کا جواب محبت سے اور صبر سے دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ تعالی رحمت اور مہربانی کا معاملہ فرماتا ہے، انہیں عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، دنیا ان کی عزت کرتی ہے، احترام کرتی ہے، اور آخرت میں اللہ ان کو کامیابی اور نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ دو الگ الگ قسم کے لوگ، ان دونوں کی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں، ایک بار نہیں بار بار ایسا ہوتا ہے اور ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ اس صورت میں یہی بتا دیا گیا کہ اللہ جبار اور قہار بھی ہے، جو سزا بھی بھرپور دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، اٹھا کر دیکھو کہ اس نے ظالموں کو کیسی سزائیں دی ہیں، اور اللہ مہربان بھی ہے جو نیک لوگوں کو نوازتا ہے اور آج بھی نواز رہا ہے۔ یہ بات وہ تھی جو گزشتہ اوراق میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ اب آخر میں پوری صورت کے خلاصے کو پیش کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تم دلیل اور ثبوت مانگتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، تم سوال کرتے ہو کہ تمہارے بت جن کو تم اللہ کا ساجی بتاتے ہو وہ بے طاقت اور کمزور ہیں، اس کی دلیل دی جائے تو آؤ اس قرآن کو پڑھو اور دیکھو یہ کیسا پاکیزہ کلام ہے۔ انہ لتنزیل رب العالمین، یہ تمام عالموں کے پالنے والے کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، جس کو ایک امانت دار روح لے کر آئی ہے، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ کے دل پر اتارا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کی جماعت کے فرد بن جائیں جنہوں نے پہلے زمانے میں قوموں کو ڈرایا ہے، یعنی وہ انبیاء جن کا ذکر اوپر گزرا، موسیٰ، ابراہیم، ہود، صالح علیہ السلام وغیرہ، یہ تمام انبیاء، اور یہ کلام ایک ایسی زبان میں نازل کیا گیا جس کو یہ لوگ جو اس کے مخاطبین اولین ہیں اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اور اس کتاب میں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ وہی توحید کی بات ہے جو اس سے پہلے رسولوں نے بیان کی اور پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں اور جو تعلیمات تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ساری تعلیمات وہی ہیں جو گزشتہ انبیاء نے پیش کی ہیں، یعنی توحید کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، اللہ کی اطاعت کا مطالبہ، لغویات اور فضولیات سے بچنا، گناہوں اور ظلم سے دور رہنا۔ لیکن لوگ فانی دنیا میں غرق ہو کر سچائی کا انکار کرتے ہیں، انسانوں کا احترام اور نیکی اور بھلائی سے دور رہتے ہیں۔ نبیوں نے یہی وہ تعلیمات ہیں جو لوگوں کو پیش کی، جن کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، اور انہی باتوں کی طرف گزشتہ برگزیدہ افراد نے انسانوں کو بلایا ہے۔ اگر تم نہیں جانتے کہ گزشتہ نبیوں نے کیا تعلیمات انسانوں کے سامنے پیش کی ہیں تو ان مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے، ان تمام دنیا کے مشرکوں سے کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء سے معلوم کر لو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ موسیٰ اور عیسیٰ جیسے اللہ کے رسولوں نے
तौरात और इंजील में इन्हीं बातों की तरफ लोगों को दावत दी। अवलम यकुल लहुम आयतन अन यअलमहु उलमाउ बनी इसराईल। मोहतरम हज़रात, इस आयत मुबारका पर गौर करें। अल्लाह फरमा रहा है, यानी अगर इन मुशरिकों के लिए तौहीद की कोई दलील मौजूद न हो, अगर इन मुशरिकों के लिए तौहीद की कोई दलील मौजूद न हो और इनकी समझ में ना आती हो, तो इस दलील को, जिससे तौहीद और रिसालत का सबूत होता है, बनी इसराइल के अंबिया से और बनी इसराइल के उलमा से मालूम कर लो। वो अच्छी तरह से जानते हैं, तुम उनसे मालूम कर सकते हो। ये बात उन अरब वालों को अरबी ज़बान में बताई जा रही है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को इसलिए नहीं मानते थे और आप पर ईमान नहीं लाते थे कि वो अरब हैं, और यहूद भी उनकी तालीमात को इसलिए नहीं मानते थे कि वो अरब हैं। ये बात इनको बताई जा रही है कि अगर हम इसको अरबी के अलावा किसी और ज़बान में नाजिल करते, तो अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पढ़ते तो ये लोग कह देते कि ये तो ऐसी ज़बान में नाजिल हुआ है जो हमारी समझ में नहीं आ रही, लिहाजा वो इस पर ईमान न लाते। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने उन लोगों को मुतनब्बिह फरमाया है जो कौम परस्ती और नस्ल परस्ती का शिकार बन जाते हैं, इसलिए सच को कबूल नहीं करते, क्योंकि सच बात बताने वाला किसी दूसरी कौम का होता है। कौम परस्ती, नस्ल परस्ती और तहजीब की मोहब्बत में मुब्तला होकर लोगों में गुनाह की तरफ झुकाव हो जाता है। अरबी गैर अरबी से और गैर अरबी अरबी से हक नहीं सुनना चाहता, हक नहीं लेना चाहता, और इस तरह उनके दिलों में जुर्म और गुनाह दाखिल हो जाता है। वो कौम परस्ती, नस्ल परस्ती और अपनी तहजीबों की मोहब्बत में ऐसे मुब्तला होते हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वह हक से दूर होते चले जा रहे हैं और गुनाह उनके दिलों में दाखिल होता जा रहा है। कज़ालिका सलकनाहु फी क़ुलूबिल मुजरिमीन, इस तरह हम मुजरिमों के दिलों में इसको दाखिल कर देते हैं और वो इस पर ईमान नहीं लाते, हत्ता कि अज़ाब अलीम को देख लेते हैं। मोहतरम हज़रात, अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा आखिरत और दीन और रसूल की मोहब्बत इन लोगों के दिलों में कमज़ोर पड़ जाती है और नस्ल परस्ती का गुनाह इनके अंदर मजबूत हो जाता है। वो अपने लोगों को, अपनी कौम के लोगों को, अपनी कौम के उलमा को बड़ा समझने लगते हैं और हक परस्तों को और हक की बात बयान करने वालों को छोटा समझने लगते हैं, और इसका इल्म भी उन्हें नहीं हो पाता। और ऐसा वो लोग भी करते हैं जो खुद को मुवाहिद समझते हैं, जैसा कि यहूद ने किया, हत्ता कि अजाब अचानक उन पर आ जाता है। फयातियहुम बग़ततन वहुम ला यशऊरून, तब जब उनकी इस गुनाह की वजह से पकड़ हो जाती है तो वो कहते हैं कि हमें थोड़ी मोहलत और मिल जाती। हल नहनु मुनज़रून, वो कहते हैं कि हमें थोड़ी मोहलत और मिल सकती है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, अफ़बिअज़ाबिना यस्तअजिलून, नहीं ये तो वही अजाब है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे, अभी आ गया तो मोहलत क्यों मांग रहे हो। मोहतरम हज़रात, गुमराही सिर्फ शिर्क ही नहीं है, बल्कि गुमराही अपनी कौम की मोहब्बत में मुब्तला होना, अपनी नस्ल की मोहब्बत में मुब्तला होना, अपनी तहजीब की मोहब्बत में मुब्तला होना भी है। जो लोग खुद को मुवाहिद और तौहीद परस्त कहते हैं वो भी गुमराही का शिकार हो जाते हैं। उनकी कौम परस्ती, उनकी अक़रबा परस्ती, उनकी नस्ल परस्ती और उनकी तहजीब से मोहब्बत उन्हें हक़ से दूर कर देती है। ईमान वालों के लिए लाजिम है कि वो खुद को इस खराबी से पाक करें। कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाया क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कौम के नहीं थे, तो वो गुमराह हो गया। और जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए उनके लिए लाजिम कर दिया गया कि वो बनी इसराइल के अंबिया पर ईमान लाएं। मूसा, ईसा, ज़करिया, यहया, दाऊद, सुलेमान अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाएं। अगर कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है लेकिन अंबिया बनी इसराइल पर ईमान नहीं लाता है तो वह हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले नस्ल परस्ती का शिकार नहीं होते, वो बनी इसराइल के अंबिया पर भी ईमान लाते हैं और बनी इसराइल के उलमा से तौहीद और हक़ के बारे में दरियाफ्त करते हैं। बल्कि यह आयत मुबारका जिसकी हम तशरीह कर रहे हैं
صاف طور پر بتاتی ہے اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کے علماء سے توحید اور آخرت کی تعلیمات حاصل کرو، کیونکہ توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں جتنا بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں اتنا دیگر اقوام نہیں جانتی ہیں۔ محترم حضرات، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو پیغام دیا ہے اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک اور بت پرستی سے محفوظ فرما کر توحید اور حق پرستی کے راستے کے اوپر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔